سال 1897 سوئٹزرلینڈ کے شہر باسل میں ایک آسٹرو ہنگیرین جرنلسٹ تھیوڈر ہرزل دنیا بھر سے پروفیشنل اسکالرز اور ریلیجس لیڈرز کو اکٹھا کرتا ہے اور یہاں سے پہلی زائنسٹ کانگریس کا آغاز ہوتا ہے، جس کا مقصد فلسطین کی سرزمین میں ایک یہودی ریاست کا قیام تھا۔ اس دور میں فلسطین سلطنت عثمانیہ کا حصہ ہوا کرتی تھی اور یہودیوں کے راستے میں جو سب سے بڑا آبسٹیکل تھا وہ تھا سلطان عبد الحمید ثانی۔ سلطان عبد الحمید ثانی 31 اگست 1876 کو ایک ایسے وقت میں سلطنت عثمانیہ کا حکمران بنا جب سلطنت مشرقی یورپ، مغربی ایشیا اور شمالی افریقہ میں پھیلی ہوئی تھی۔ سلطنت کے اندر مختلف ثقافتوں اور زبان بولنے والے لوگ شامل تھے، جن میں عیسائی، یہودی، مسلمان اور دیگر مذاہب کے لوگ امن کے ساتھ رہتے تھے۔ سلطان عبد الحمید کی سلطنت میں قدم رکھنے کے بعد کافی چیلنجز کا سامنا تھا۔ دنیا میں بڑھتی ہوئی ماڈرنائزیشن، اپنے لوگوں میں قوم پرستی کا بڑھنا اور یورپی ممالک سے سیاسی دباؤ، یہ سارے اندرونی اور بیرونی چیلنجز تھے جن کا سلطان عبد الحمید کو سامنا تھا۔ اور اس سب کے علاوہ سلطنت عثمانیہ کو اس دور میں مالی مشکلات کا بھی سامنا تھا۔ 1881 سے دنیا بھر کے یہودیوں نے فلسطین کی طرف آنا شروع کر دیا، جو کہ مینلی ایسٹرن یورپ اور یمن جیسے ممالک سے آتے تھے۔ ان سب کے یہاں آنے کے پیچھے مختلف وجوہات تھی۔ کچھ لوگ زائنسٹ آئیڈیالوجی کے چلتے یہاں آئے تھے، کچھ لوگ اس جگہ کی مذہبی اہمیت کو دیکھتے ہوئے آئے تھے، اور کچھ لوگ اپنے اوپر اپنے آبائی ملک میں ہونے والے ظلم و ستم سے بچنے کے لیے یہاں پر آئے تھے۔ سلطان عبد الحمید فلسطین میں زائنسٹ آئیڈیالوجی کے چلتے ایک یہودی ریاست کے قیام کو سلطنت کے لیے خطرہ سمجھتے تھے، کیونکہ یہ علاقہ نہ صرف ریاستی لحاظ سے اہم تھا بلکہ اس جگہ کی مسلمانوں، یہودیوں اور عیسائیوں کے لیے بھی کافی مذہبی اہمیت تھی۔ 1896 میں تھیوڈر ہرزل کی ملاقات سلطان عبد الحمید سے ہوتی ہے۔ ہرزل سلطان کے سامنے ایک تجویز پیش کرتے ہیں کہ یہودی یورپ میں اپنے طاقتور انفلوئنس کے چلتے سلطنت کا قرضہ کم کرنے میں مدد کر سکتے ہیں، جس سے سلطنت عثمانیہ کو کافی ریلیف ملے گی، لیکن اس کے بدلے میں سلطان عبد الحمید کو سلطنت کے اندر ایک یہودی ریاست کے قیام کی اجازت دینی ہوگی اور یہودیوں کی ہجرت کو بحال کرنا ہوگا۔ اسی کے ساتھ ہرزل نے سلطان کو یقین دلانے کی کوشش کی کہ یہ جو یہودی ریاست ہوگی یہ سلطنت عثمانیہ کی وفادار رہے گی اور اس کے لوگ معاشی اور سماجی طور پر اپنا حصہ بھی ڈالیں گے۔ سلطان عبد الحمید کو اس بات کا بخوبی علم تھا کہ اگر اس جگہ یہودی آباد کاری کی اجازت دے دی گئی تو پھر اس کے بہت بڑے سنگین نتائج ہوئیں گے۔ لہٰذا سلطان عبد الحمید نے اپنے مشہور اور تاریخی الفاظ میں جواب دیا کہ میں ایک انچ بھی زمین نہیں بیچ سکتا، کیونکہ یہ میری ملکیت نہیں ہے، بلکہ میرے لوگوں نے یہ سرزمین اپنا خون بہا کر حاصل کی ہے اور ہم اسے برقرار رکھنے کے لیے اپنی جانیں بھی قربان کر دیں گے۔ یہ انکاؤنٹر زائنزم کا عثمانی سلطان کی حمایت حاصل کرنے کی ایک ناکام کوشش تھی۔ زائنسٹ ایسپیریشنز کے جواب میں اور فلسطینی علاقوں پر اپنا تسلط برقرار رکھنے کے لیے سلطان عبد الحمید نے سخت پالیسیوں کا نفاذ کیا۔ انہوں نے ایسٹرن یورپ سے آنے والی یہودیوں کی ہجرت کو محدود کیا، کیونکہ زیادہ تر یہی لوگ زائنسٹ آئیڈیالوجی کو سپورٹ کرتے تھے۔ اس کے علاوہ ان کی حکومت میں یہودیوں کو فلسطینی سرزمین کو فروخت کرنے پر بھی پابندی عائد تھی اور زائنسٹ ایکٹیویٹیز کی نگرانی میں بھی اضافہ کیا گیا تاکہ ان لوگوں کو سیلف گورننس یا اسٹیٹ فارمیشن سے روکا جائے۔ زائنسٹ لیڈرز نے سلطان عبد الحمید کی ان سخت پالیسیز سے بچنے کے لیے نئے طریقے تلاش کرنا شروع کیے۔ انہوں نے سلطنت میں بہت سے سیاسی اور سماجی گروپوں تک اپنی رسائی کو بڑھایا، خاص طور پر ینگ ترک موومنٹ یا نوجوان ترک تحریک کے ساتھ اپنی الائنمنٹ مضبوط کی۔ ینگ ترک موومنٹ کا اصل مقصد سلطان عبد الحمید کو تخت سے اتارنا تھا، اور یہ لوگ ایسے قانونی اصلاحات کی حمایت میں تھے کہ جس کا فائدہ آگے چل کر زائنسٹ لیڈرز کو ہونا تھا۔ قوم پرستی اور خود مختاری کی تصورات سے متاثر ہو کر یورپ میں بھی اب سلطنت کے اندر بغاوت شروع ہو گئی۔ ان کے اندر عرب، آرمینین، یونانی اور دیگر قوم پرست تحریکیں شامل تھی۔ جو عرب میجورٹی ریجنز تھے وہاں عرب نیشنلزم کے نام سے ایک سیکولر تحریک ابھرنے لگی۔ ان کی مخالفت کے جواب میں سلطان نے اسلامی کردار اور خلیفہ کے کردار پر زور دیتے ہوئے ایک متحدہ نظریہ پروموٹ کیا جو کہ ہر قسم کی نسل اور قوم پرستی سے بالا تر تھا۔ یعنی کہ یا تو آپ ایک قوم پرست ہو جس کا مقصد اپنی قوم کے لیے لڑنا اور مرنا ہے، یا پھر آپ ایک ایسے مسلمان ہو جو کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرتے ہوئے تمام نسل اور قوم پرستی سے بالا تر ہو کر اپنی امت کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے۔ 1876 سے لے کر 1909 تک سلطان کے دور حکومت میں سلطنت کے اندر اور یورپی طاقتوں کی طرف سے پروپیگنڈے کی ایک رکاوٹ کا سامنا کرنا پڑا، اور ان سب کا مقصد ان کی حکمرانی کو کمزور کرنا اور سلطنت کے اتحاد کو توڑنا تھا۔ بیرونی محاذ پر برطانیہ، فرانس، روس اور جرمنی جیسے ممالک نے اس پروپیگنڈا وار میں اپنا حصہ ڈالا۔ انہوں نے سلطان کو سک مین آف یورپ یا بیمار آدمی کا لیبل دیا، جسے اپنے سامراجی عزائم کو پورا کرنے کے لیے اصلاح یا تفریق کی ضرورت ہے۔
इन सबसे ज्यादा मुखालफत सल्तनत के अंदर यंग तुर्क्स की तरफ से देखने को मिली। इन्होंने अंदरून और बैरून मुल्क छपने वाले अखबारात और पम्फलेट्स का इस्तेमाल किया, जिसमें इन्होंने सुल्तान अब्दुल हमीद की हुक्मरानी पर तनकीद करते हुए इन्हें बदउनवान, करप्ट, जालिम और सल्तनत को जवाल की तरफ ले जाने जैसे इल्जामात लगाए। सुल्तान अब्दुल हमीद ने बहुत सी कोशिशें की कि सल्तनत को यूनाइट रखा जाए, लेकिन इनकी तमाम कोशिशों के बावजूद आखिरकार 1909 में सुल्तान अब्दुल हमीद का तख्ता उल्टा गया। ऑटोमन एम्पायर की जगह तुर्किश एम्पायर को रास्ता दिया गया और एक मल्टी नेशनल और मल्टी डिनोमिनेशनल एम्पायर का ख्वाब अब हमेशा के लिए खत्म हो गया। सुल्तान अब्दुल हमीद के जवाल के बाद ज़ायनिस्ट मूवमेंट को अब मजीद आज़ादी मिल गई। इनकी जो सबसे मेन स्ट्रेटेजी थी वो थी फलस्तीन की जमीन को खरीदना। इस तरह ये लोग जमीनें खरीदते गए, जिसके नतीजे में आलिया की मुत्तहिद नहरें हुई और इनमें बुनियादी अक्सरियत ईस्टर्न यूरोप के यहूदियों की थी। सुल्तान अब्दुल हमीद के बाद जो स्ट्रेटेजिक एक्शंस इंप्लीमेंट किए गए, इन्होंने 1948 में इसराइल के क़याम में एक बहुत अहम किरदार अदा किया। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद सल्तनत उस्मानिया का ज़वाल एक ऐसा इवेंट था जिसने 16 नए ममालिक को जन्म दिया। दोस्तों, ये थे खिलाफत उस्मानिया के सेकंड लास्ट खलीफा, जिन्होंने अपना तख्त, अपनी ज़ात, अपना सल्तनत सब कुछ कुर्बान कर दिया सिर्फ और सिर्फ फलस्तीन की सरजमीन के लिए, क्योंकि ये सरजमीन किसी आम आदमी की मलकियत नहीं है, बल्कि ये पूरी उम्मत की मलकियत है। आजकल हमारे लोगों में कौम परस्ती इतनी ज्यादा फैल चुकी है कि अरबी अजमी को गाली देता है, अजमी अरबी को गाली देता है। कोई कहता है मैं अफगानी हूँ, मैं पाकिस्तानी हूँ, मैं हिंदुस्तानी हूँ। हमारा क्या लेना देना फलस्तीन से? ये तो अरबों का है, अरब जाने और इसराइल जाने। अगर अरब कुछ नहीं कर सकते तो हम क्यों आवाज उठाए? मेरा आप सबसे एक सवाल है, क्या हम मुसलमान नहीं है? क्या हम सब इंसान नहीं है? क्या मस्जिद अक्सा हमारा नहीं है? क्या सालों से शहीद होने वाले लोग हमारे नहीं है? मुझे पता है हमारी गवर्नमेंट इस बारे में कुछ नहीं कर सकती, लेकिन क्या क़यामत वाले दिन हमसे सवाल नहीं होगा कि हमने इन मजलूमों के लिए क्या किया? एटलीस्ट हम इतना तो कर ही सकते हैं कि इन सबको अपनी दुआओं में याद रखें, इन लोगों की माली मदद करें, सोशल मीडिया पर इनकी आवाज बने और ज़ायनिस्ट प्रोडक्ट्स का बाइकआउट करें। मैं अकेले क्या कर सकता हूँ? मेरे करने या ना करने से जालिम को क्या फर्क पड़ेगा? ये एक ऐसा जुमला है जो कि 1.9 बिलियन पॉपुलेशन के मुंह से निकला है। इस वक्त अगर मुसलमानों के पास कोई बड़ी ताकत है तो वो है इत्तेहाद, यूनिटी। छोड़ दे अरब ममालिक, छोड़ दे बाकी इस्लामी दुनिया, सिर्फ पाकिस्तान को ही सामने रखें। अगर हम अपने तनाज़ात, नफरतें, कौम परस्ती, ये सारी चीजें अगर हम साइड पे कर दें और एक उम्मत होकर, एक पाकिस्तानी होकर एक दूसरे के हाथ में हाथ दें और इस मुल्क के लिए काम करें, इस मुल्क को अपना समझे, इस मुल्क को ओन करें, तो हम एक बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं। हम लोग इतने नीचे आ चुके हैं कि इंटरनेशनली हमारे पासपोर्ट की कोई वैल्यू नहीं। इसकी बुनियादी वजह यही है कि हमने इस मुल्क को लावारिस छोड़ दिया है, इस मुल्क को ऐसे हुक्मरानों के हाथ में छोड़ दिया है जो कि खुद भी इसको एक बिजनेस प्लेस समझते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप मेरी बात से इत्तेफाक करते होंगे। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और इस चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आपसे मुलाकात होगी एक नई वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।